لیکن ولی بھی مرشد بھی کون ہونا چاہیے؟ شرطیں ہیں اس کی. آج کل تو جگہ جگہ مرشد بنے بیٹھے، ایک دھندا بنا لیا، ایک کاروبار بنا لیا. کچھ نہیں ملا تو جعلی قبریں بنا کے بیٹھ گئے. پتہ نہیں اس قبر کے اندر کتا ہے مرا ہوا، کون ہے اس کے اندر، کوئی پتہ نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں جناب، پوچھ رہے ہیں اس کو جناب یہ پتہ نہیں یہ شخص جو بیٹھا ہوا یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. مرشد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دین کا عالم ہو، علم دین اس سے پڑھا ہوا ہو، علم شریعت پڑھا ہو، اس کے بعد علم طریقت بھی پڑھا ہو، اور خود بھی وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا. بعض ایسے بھی ہوتے ننگ ملنگ بیٹھے رہتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کہتے صاحب یہ بہت بڑے پیر ہیں، 2-4 گالیاں دیتے ہیں، ہاں یہ اور بڑا پیر ہو گیا جو 5 گالیاں دے. ہے میرے اور آپ کے دادا مرشد حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گاؤں میں گئے، ایک علاقے میں گئے، دورہ فرماتے تھے ہندوستان کے بعد. اکا دکا لوگ، اب تو کوئی باقی نہیں رہا ان کا دیکھنے والا. آپ لوگ کے دادا پڑدادا جو تھے وہ ان سے بیعت تھے حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ. پرانا سلسلہ چل رہا، کامل سلسلہ. حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں گئے، پتہ چلا یہاں سے آپ ایک بزرگ آئے ہوئے. سامنے میں بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی ملیں گے ان بزرگ سے. حضرت صاحب نے نماز ادا فرمائی اس گاؤں کے اندر، اور گاؤں میں بھائی وہ پیر صاحب کہاں ہیں، وہ ہم تو چاہتے ہیں ان سے ملے، وہ آئے نہیں مسجد میں نماز کے لیے. لوگوں نے کہا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا، میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. اچھا. میرے مرشد نے فرمایا ان سے کہنا جب آپ، ہاں ان کے رات کا کھانا ان کو مت دینا، کھانا بند کر دو. کھانا رات کا بند ہو گیا، انتظار کرتے رہے وہ سب، آپ کھانا آیا، کھانا آیا، کھانا نہیں آیا. جب بہت بھوک لگی تو جناب گالیاں دینی شروع کر دی، اور جو بدوائیں دینی شروع، سڑ جائے تو تم، جل جاؤ تم، اور تم یہ ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ تم. لوگ گھبرا گئے، صاحب وہ تو بڑی گالیاں. آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، دینا تو سکھائی. جب بہت غصے ہو تو اس سے کہنا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں مدینے میں جا کے تو کھانا بھی مدینے میں جا کے کھائے گی. کھانا یہاں کھاتے ہیں، بھوک یہاں لگتی ہے، اور نماز پڑھنے آپ مدینے میں جاتے جھوٹ بولتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی سنت پر اور جو فرض پر عمل نہیں کرے گا، وہ حدیث میں آتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. جب میرے صحابہ پر نمازیں معاف نہیں ہوئی ہیں، تو ولی کون سا آ گیا جو کہتا ہے میری نماز معاف ہے، میں وہاں پڑھوں گا نماز. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے واقع لکھا ہے. اللہ آپ ایک روز فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آسمان پہ ایک نور چھا گیا، ایک بادل نورانی چھا گیا، اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، آپ کا نام تھا عبد القادر، غوث پاک، اے عبد القادر ہم تمہاری عبادتوں سے خوش ہو گئے ہیں، اور آج سے ہم نے تمہاری نماز معاف کر دی. آج سے ہم نے تمہارے لیے نماز معاف کر دی. اب آج کل کوئی پیر ہوتا وہ جناب ڈنگے بجاتا، بھائی اعلان ہو گیا میرے لیے، تو غیب سے آواز آئی میرے لیے کوئی نماز نہیں پڑھنی. جب جیسے یہ آواز آئی حضور غوث پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنا تھا کہ وہ نور ختم ہو گیا اور دھواں بن گیا. شیطان تھا وہ، جعلی نور بنا کر اور بہکارا تھا غوث پاک کو. پھر اس نے آواز دی، اے عبد القادر، اس مقام پر جب پہنچے نا بہت سے ولی، تو میں نے یہی کہہ کر ان کو گمراہ کیا تھا، اور بہت سے لوگ ہمیں راستے سے ہٹا دیا، بڑے بڑے ولیوں کو، لیکن تجھے تیرے علم نے بتا دیا. آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا میرے علم نے نہیں بتایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بتایا.